قرآن مجید کے سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، یہاں بیٹھنے والی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بہن اور سننے والی ہر بہن ہر بھائی سورہ یاسین بڑے پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قرآن کا دل ہے، بڑی عظیم صورت ہے، بہت اس کی فضیلتیں ہیں۔ فجر کے بعد جو بندہ یا جو بندی سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتے ہیں، شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے، اللہ پاک اس کی برکتیں دکھاتا ہے، اس کے کام بن جاتے ہیں۔ بڑی بابرکت صورت ہے اور 50 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن کوئی ایک آیت قرآن کے صورت کی ایسی ہم اور آپ بتا سکتے ہیں کہ جس آیت پہ میرا اور آپ کا دل جم گیا، میرا اور آپ کا دل اٹک گیا، میرے اور آپ کی زبان ٹھہر گئی کہ اب نہیں، اب آگے نہیں بڑھ سکتے؟ قرآن مجید کے سورہ یاسین کی ایک آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کا منظر کھینچتے ہیں، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ بڑے بڑے اللہ والے اور بڑے بڑے علم کے پہاڑ اور بڑے بڑے عمل کے سرچشمے، اور اللہ نے جنہیں قرآن اور حدیث پر گہرا علم عطا فرمایا تھا، گہرائی کے ساتھ قرآن و حدیث کو سمجھتے اور امت کو سمجھاتے تھے، جن کے علم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، ایسے بڑے بڑے علماء کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ وہ اس آیت کو پڑھتے تھے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر، تو پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اور فجر کا وقت آ جاتا تھا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ پوچھتے خادم کہ حضرت کیوں اتنا روتے ہو، کیا بات ہے؟ کہتے کہ قرآن کی یہ آیت جب پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک کہیں مجھے بھی یہ نہ کہہ دے کل قیامت کے دن کہ تم بھی مجرموں میں سے ہو، تم ہٹ جاؤ یہاں سے۔ کیا تصور میری بہنوں، کیا تصور ہے ہم کو یہ کیفیت حاصل؟ قرآن تو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، میں اسی لیے اس موضوع کو چنا ہوں آپ بہنوں کے لیے، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ کچھ مہینوں تک یہ سلسلہ میں چلاؤں کارگزاری کا، تاکہ ہمارا اندرون کچھ تو ہلے، کچھ تو حرکت کرے، کچھ تو ڈسٹرب۔ قرآن تو پڑھ رہے ماشاءاللہ، لیکن قرآن کی ایسی کون سی آیت ہے جس نے میرے دل کو بدل کے رکھ دیا؟ آج تو دل اتنے پتھر ہو گئے میری بہنوں کہ قرآن کے قرآن مکمل ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت پر بھی عمل مکمل نہیں ہو رہا۔ ایک دور ایسا تھا کہ گناہوں میں لت پت ہونے والا بھی قرآن سن کر اپنے آپ کو بدل دیتا تھا، اور آج ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ 5 وقتہ نمازی ہو کر بھی قرآن شریف پڑھتے پڑھتے ہمارا دل قرآن مجید کے اثر کو قبول نہیں کرتا۔ ایک زمانے میں ڈاکوؤں کی سرداری کرنے والے، لوگوں کا مال لوٹنے والے، جنگلوں کی خاک چھان کر جنگلوں کے راستے طے کرتے ہوئے ویرانوں میں کوئی نظر آ جاتا تو اس کا مال لوٹنے والے، قافلوں کو چھنی چھنی کر دینے والے، اس زمانے کے لٹیروں کے سردار، ڈاکوؤں کے چیف فضیل بن عیاض تاریخ کا ایک مشہور نام ہے، جسے دنیا قیامت کی صبح تک بلا نہیں سکتی۔ لوٹنا ان کا کام، چوری ان کا پیشہ، ڈکیتی ان کی روزانہ کی عادتیں تھیں۔ ایک مرتبہ کسی قافلے کے انتظار میں کسی ویرانے علاقے میں کھڑے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ کسی دور دراز مقام پر ان کی آنکھوں میں روشنی کی چمک نظر آئی۔ انہوں نے سوچا کہ ساتھیوں کو تو یہی کھڑا کر دوں اور میں اکیلا جا کر دیکھوں کہ وہاں پر کیا ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ کوئی قیمتی سامان ہوگا تو ہم کو مل جائے گا، کوئی مہنگی چیزیں ہوگی تو ہم کو مل جائے گی، کوئی اچھا مال ہوگا تو ہم حاصل کر لیں گے۔ اس فکر میں، اس خیال میں، اس جذبے کے ساتھ میں فضیل بن عیاض اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک مکان ہے۔ مکان کی بلندی کو دیکھ کر، مکان کے عالیشان ہونے کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال آیا، مکان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ مال بھی بہت ملے گا۔ اس خیال سے وہ کمرے کے اندر داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے کہ ان کی نگاہ اس گھر کے دروازے اور کھڑکی کے اندر سے کمرے میں بستر پر لیٹے ہوئے کسی شخص پر پڑی۔ انہوں نے توجہ کے ساتھ میں نظر ڈالی تو نظر آیا کہ وہ کوئی مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔
اور عورت بھی دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، حسینہ نظر آتی ہے۔ انہوں نے سوچا، شیطان نے بہکایا، فضیل تو نے مال تو بہت لوٹا، قافلے تو بہت تو نے لوٹے، خزانے تو بہت جمع کر لیا، مال تو پھر مل جائے گا۔ آج جو موقع تیرے ہاتھ لگا ہے کہ ایک خاتون اکیلی ہے، تنہا ہے، بستر پہ لیٹی ہے، تیرے ساتھ تیرے ساتھیوں کی جماعت ہے، تجھے بچانے کے لیے بہت لوگ ہیں، اس خاتون کو بچانے کے لیے کوئی نہیں ہے، تیری حفاظت کے لیے پہرا دینے والی جماعت ہے، آج تو مال کو چھوڑ دے، آج اس عورت سے فائدہ اٹھا لے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر میں نے اپنے قدم کو آگے بڑھانا شروع کیا کہ چلو آج میں ایک عورت سے فائدہ اٹھا لوں گا، آج اس کے حسن کو میں چکھ لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ اندر جا ہی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایسے مکان نہیں تھے، کھلی فضائیں ہوتی تھی، رات کا وقت تھا، کوئی اللہ کا نیک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، قرآن کی یہ آیت فضیل بن عیاض کے کانوں کو ٹکرائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کو، اللہ کے نام کو سن کے لرز جائے؟ فضیل بن عیاض آگے بڑھ رہے تھے، جیسے ہی قرآن کی آیت کانوں کو ٹکرائی، آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، ابھرتے ہوئے جذبات تھم گئے۔ جو شیطانی خیالات انگڑائیاں لے رہے تھے انہوں نے دم توڑ دیا، اور فضیل بن عیاض نے فوراً یہ سوچا، ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت مجھے مخاطب کر رہی ہے۔ میں یہ جملہ سنانے کے لیے آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ ڈاکوؤں کے سردار ہونے کے باوجود اتنا زندہ دل کہ قرآن کی آیت کا خود کو مخاطب سمجھ رہے ہیں۔ آج 5 وقتہ نمازی ہو کر بھی ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ قرآن کی یہ آیت مجھے کچھ بول رہی، مجھے۔ سوچو میری بہنوں، کیا ہم اس زمانے کے ڈاکوؤں اور ڈاکوؤں کے سرداروں سے بھی برے ہو گئے؟ کیا ہمارے دل اس زمانے کے ڈاکوؤں کے دلوں سے بھی زیادہ پتھر ہو گئے کہ ہم کو احساس ہی نہیں ہو رہا کچھ بھی؟ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے وہ آیت سنی، مجھے ایسا لگا کہ اللہ کا کلام مجھے کہہ رہا، اے فضیل تجھے کیا ہو گیا؟ فضیل کیا تیرا دل ابھی نہیں لرز رہا؟ کیا اللہ کا نام سن کے تو نہیں ڈر رہا؟ کیا تجھے موت کے بعد کی زندگی یاد نہیں آ رہی؟ کیا تجھے آخرت کا، اللہ کا سامنا یاد نہیں آ رہا؟ کیا تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمنا سامنا یاد نہیں آ رہا؟ کیا تجھے تیرے آقا کو صورت نہیں دکھانا ہے؟ کیا تیرا اعمال نامہ تیرے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا؟ تو کیا کرنے جا رہا ہے فضیل؟ میری ماں، میری بہنوں، قرآن کی اس ایک آیت نے اس ڈاکوؤں کے سردار کے قدم روک دیے۔ کہ ہمارے لیے قرآن کی یہ آیت ہماری آنکھوں کو بدنظری سے نہیں روک سکتی؟ جب فضیل بن عیاض ایک آیت کے ٹکڑے کو سن کر اپنی پوری زندگی کی ڈکیتی کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، تو کیا ہم قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر اپنی بدنظری کو نہیں چھوڑ سکتے؟